السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید ہے آپ حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا ایک بیان پیش کرنے جا رہا ہوں کہ ہندوستان کی آزادی میں علماء کرام کا کیا کردار اور قربانیاں رہی ہیں، اسی طرح دارالعلوم دیوبند کا قائم کرنے کی بنیاد اور مقصد کیا ہے، میں آپ حضرات کے سامنے ایک ویڈیو کی شکل میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ سماعت فرمائے۔ آج 26 جنوری ہے۔ قبل اس کے اگر چینل پہ پہلی مرتبہ آئے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیں۔ سماعت فرمائے۔ جب یہاں بھی ناکامی ہوئی تو اس کے بعد دارالعلوم دیوبند کو قائم کیا گیا، اور وہ بھی عجیب چیز ہے کہ جب عام معافی کا اعلان ہوا تو علماء نے یہ دیکھا کہ وہ لوگ جن کی گھٹی کے اندر انگریز کی دشمنی تھی اور وہ 1857 کے اندر شہید کر دیے گئے، انہی کی یتیم اولاد سڑکوں کے اوپر بھیک مانگ رہی ہے، مرنے والا مر گیا، بیوہ ماں اپنے ناموس کی حفاظت کرتے ہوئے گھر کے اندر بیٹھی ہوئی ہے، اور اولاد کے پاس کھانے کو نہیں ہے، وہ بھیک مانگ رہے ہیں۔ چرچ کے لوگ ان کا ہاتھ پکڑ رہے ہیں اور ماں سے کہتے ہیں یہ بچہ ہمیں دو، ہم اس بچے کو مفت پہنائیں گے، مفت کھلائیں گے، مفت پڑھائیں گے، اور اس کے بعد اس کو علم دے کر گورنمنٹ کی ملازمت دلائیں گے، یہ اپنے پیٹ کو بھی پالے گا، تمہارے پیٹ کو بھی پالے گا۔ یہ ان کے لیے ایک بہت بڑی چیز تھی کہ جس کا باپ انگریز کی دشمنی کے ملک کی آزادی کے لیے اپنی جان قربان کر دیتا، آج انگریز اسی کے اولاد کو پکڑ کر اپنا وفادار بنا رہی ہے۔ یہ لوگ فقیر تھے، درویش تھے، ان کے پاس کچھ نہیں تھا، انہوں نے اعلان کیا، دارالعلوم دیوبند کی بنیاد ڈال دی سن 1866 میں، اور یہ کہا اپنی اولاد ہمیں دو، ہم اسے مفت پڑھائیں گے، مفت لکھائیں گے، مفت کتابیں دیں گے، کھانا دیں گے، اور مجاہد باپ کی اولاد کو مجاہد بنا کر دنیا کے سامنے پیش کریں گے۔ وہ اس میں کامیاب ہوئے۔ یہ حیرت کی بات ہے، انگریز اگر کہتا تھا کہ ہم اس کو کھانا روٹی دیں گے، پڑھائیں گے، اس کا دعویٰ یہ تھا کہ اس کی حکومت کے اندر سورج غروب نہیں ہوتا۔ ہندوستان کی دولت کو انہوں نے لوٹا تھا، وہ لوٹ رہے تھے، ان کے ہاتھ میں طاقت تھی۔ یہ تو درویش لوگ تھے، ان کے پاس صبح کا کھانا ہے تو شام کا نہیں، شام کا ہے تو صبح کا نہیں، ان کے اندر کہاں سے یہ طاقت پیدا ہو گئی؟ لیکن آپ یہ دیکھیے، اور 150 سال کی تاریخ میں اس کے اوپر غور کیجئے، ان کے پاس خود کچھ نہیں تھا، انہوں نے مسلمان قوم کو تیار کیا اور کہا کہ ان مدرسوں کی حفاظت کرو، مجاہدین کے ان بچوں کے لیے چندہ جمع کرو، مجاہد کی اولاد کو ملک کے آزادی کے لیے جہاد کرنے والا بناؤ۔ لوگوں نے اپنے دل نکال کر دے دیے، اور 150 سال کی تاریخ میں آج تک دنیا میں یہ قوم کہیں بھی بس رہی ہے، ان مدرسوں کو چلا رہی ہے۔ یہ ان کی کرامت ہے۔ انہوں نے قوم کو یہ پیغام دیا کہ اگر اس مدرسے کی حفاظت کی تو تمہاری آنے والی نسلوں کے دین و ایمان کی حفاظت ہوگی، اگر یہ ختم ہو گئے، ان کے دروازے بند ہو گئے، تو تمہاری آنے والی نسلوں کے دین و ایمان کی بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ جو کھڑے ہوئے تھے 1857 کے اندر ان حضرات کی بنیاد پر، پکڑوا دیا گیا ان کو، اور 2 روایتیں ہیں، ایک تو یہ کہ انہیں زندہ کو بھٹی میں آگ کی ڈال کر جلا دیا گیا، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کے ہاتھ اور پیر باندھ کر گھوڑے کے پیر میں، اور انگریز اس کے اوپر بیٹھ کر کے اس نے گھوڑے کو دوڑایا، زندہ کے ہاتھ پیر کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ یہ آزادی وطن کے لیے قربانیاں تھیں۔ اب جیسے جیسے آگے بڑھ رہی ہے بات،
کانگریس کا وجود آ گیا. کانگریس کی جب جماعت بنی تو یہ تو انگریز نے بنوائی تھی، اور کانگریس کے اندر جو لوگ شریک تھے وہ اس زمانے کے پڑھے لکھے لوگ تھے اور غیر مسلم تھے. تو حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ سے ایک شخص نے، کسی نے سوال کیا کہ نیچریوں کی ایک جماعت آئی ہے کانگریس، کیا مسلمانوں کے لیے اس میں شرکت جائز ہے؟ حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ نے فتویٰ دیا کہ جس طرح دنیا کے کاروبار میں ہندو اور مسلمان شریک ہو کر کاروبار کر سکتے ہیں، اس نیچریوں کی جماعت میں بھی شریک رہ کر ملک کی آزادی کے لیے کام کر سکتے ہیں، بشرطے کہ دین کا کوئی نقصان نہ ہو. اس فتوے کا نام ہے نصرت الابرار. کچھ تاریخ کی کتابیں پاکستان سے چھپی ہیں، اس میں اس کا چربہ ہے، اور ہندوستان کی پرانی لائبریریوں کے اندر بھی ہو سکتا ہے ملے. لیکن تاریخ کے لکھنے والے یہاں یہ سوال کرتے ہیں کہ 1857 کے جہاد کے اندر یہ تو شریک تھے، حضرت گنگوہی تو انگریز کی جیل میں بند ہوئے تھے، اور اس کی توقع نہیں تھی کہ ان کو پھانسی نہیں ملے گی، لیکن کچھ جاننے والے لوگ تھے، انہوں نے ان کو بچوا دیا. یہ آدمی جو سن 57 کے جہاد میں شریک تھا، خود کیوں نہیں جہاد میں شریک ہوا؟ پھر جواب دیتے ہیں کہ یہ لوگ آزادی وطن کے لیے انتہا پسند تھے، آزادی وطن سے کم کسی مطالبے پر راضی نہیں تھے، اور کانگریس کا وجود آزادی وطن کے لیے نہیں تھا. 1885 میں جو کانگریس کا پہلا جلسہ ہوا ہے، اس کے اندر کی تجویز موجود ہے آج بھی. یہ کہتے ہیں کہ کانگریس کا جنم کیوں ہوا؟ کہتے ہیں آزادی وطن کی تحریک کے نتیجے میں جو ہندوستان اور ملکہ وکٹوریہ کے درمیان میں اختلاف، غلط فہمی پیدا ہوئی، کانگریس کو اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے بنایا گیا ہے، آزادی وطن کے لیے نہیں. ان لوگوں کا کام یہ ہے کہ مسلمانوں کو کہا کہ شریک ہو، اور جو ان کا موقف ہے اس سے نکال کر کے آزادی وطن کے اوپر لاؤ. اس سے کم کسی چیز کے اوپر ہم راضی نہیں ہیں. وہ کانگریس جو 1885 میں اپنا مقصد پیش کرتی ہے، وہ کانگریس سن 47 تک پہنچتے پہنچتے ملک کی مکمل آزادی کا مطالبہ کرنے والی بنی. یہ ان لوگوں کا کردار تھا، ورنہ کانگریس کو اس لیے بنایا نہیں گیا تھا. آج بھی تجاویز پڑھ لو،